بی بی ہوا کی تکلیف۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو ان کی طرف دھیمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مخلوق سے پوچھا۔ ایک عورت جواب آیا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ آدم نے پوچھا، تو آپ مجھ میں سکون پا سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ فرشتے اس نئی مخلوق سے خوفزدہ تھے، اس لیے انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ جواب نہیں دیا، اور پھر جواب دیا ہوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ وہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا۔ دوسرے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح اس طرح وضع کی گئی تھی۔ قرآن ہماری تکلیف کو مخاطب کرتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں منتشر کی، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ امن سے رہے، اور جب وہ یعنی انسان اسے ڈھانپتا ہے تو وہ ایک جان لے جاتی ہے، ہلکا بوجھ یعنی حمل، اور اس میں جاری رہتا ہے، اور جب وہ بوجھل ہو جاتا ہے تو دونوں اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اچھا بچہ دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ البتہ صحیح بخاری 3331 کی ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے خمیدہ حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تم اسے ویسا ہی چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ لہذا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علماء اس حدیث کی لغوی تشریح کو رد کرتے ہوئے یہ اس آیت سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جس چیز سے بنا ہے وہ جلد بازی ہے، بلکہ یہ آیت نصیحت کرتی ہے کہ انسان کی فطرت میں کسی طرح جلد بازی شامل ہے، جو کہ ایک ناپسندیدہ صفت اور کمزوری ہے۔ اس طرح سے حدیث استعارے کے ذریعے یہ سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مرد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ احترام اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے، اس سے اس کی انفرادیت کو قبول کرنا چاہیے، جس طرح پسلی میں ایک منفرد ہماؤ ہوتا ہے، ایک کو قبول کرنا چاہیے اور اس نئے شکل دینے کی کوشش کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے جس سے یہ توڑ سکتا ہے، یعنی رشتہ بندھن، یہاں تک کہ ذاتی بھلائی۔